الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. صلوات. یہ جناب حزقیل پیغمبر کی دعا ہے. قرآن مجید میں آئی کہ جب فرعونیوں نے حضرت حزقیل پیغمبر کے خلاف وارنٹ جاری کر دیے تھے، گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زوجہ سیانہ، ان کا بھی وارنٹ جاری کر دیا، ان کے سارے بچوں کو بھی وارنٹ جاری کر دیا. تو اس وقت جو ہے حضرت حزقیل پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، افوض امری الی اللہ، میں اپنے کاموں کو اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، کیونکہ اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. فوقاہ اللہ ما مکروا، اللہ نے حضرت حزقیل پیغمبر کو بچا لیا اس فرعونیوں کے مکر سے جو فرعون انجام دے رہا تھا. اس مکر سے حضرت حزقیل پیغمبر کو اللہ نے بچا لیا. اب یہ تو ہے قرآن کی آیت. اب اس کے پیچھے جو واقعہ جو لکھا گیا ہے وہ یہ کہ جس طرح حضرت حزقیل مردوں میں فرعون کے وزیر اعظم تھے اور ساتھ ساتھ فرعون کے فرسٹ کزن بھی تھے، چنانچہ رشتہ داری بھی تھی اور ایک بہت بڑا عہدہ بھی تھا، لیکن تقیے میں زندگی گزار رہے تھے. جس طرح مردوں میں حضرت حزقیل پیغمبر فرعونیوں کی خدمت کر رہے تھے، اس طرح عورتوں میں حضرت حزقیل کی زوجہ جن کا نام تھا سیانہ، وہ فرعون کے گھر کی اور محل کی عورتوں کی خدمت کیا کرتی تھی. جناب سیانہ ایک دن فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی. جب کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی کرتے کرتے سیانہ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے زمین پر گر پڑی. جب زمین پر گر پڑی تو بے اختیار سیانہ کی زبان سے وہ جو ابھی تک تقیے میں زندگی گزار رہے تھے تقیہ کھل گیا اور بے اختیار زبان سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کنگھی کو اٹھایا. فرعون کی بیٹی کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اپنے آگے سجدے کروایا کرتا تھا. وہ خدا فرعون کو مانتے تھے. چنانچہ فرعون کی بیٹی کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ رحمان و رحیم خدا کہاں سے آیا؟ میرے باپ کا آج تک
رحمان اور رحیم لقب تو تھا ہی نہیں، یہ لقب کہاں سے آ گیا؟ اور بات گمسم معاشرے میں چل رہی تھی، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون فرعون کی مخالفت کر رہا ہے۔ آج بات کھل گئی جب سیانہ کی زبان سے بے اختیار نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب جو ہے رحمان الرحیم پروردگار عالم کا تذکرہ سیانہ کی زبان سے فرعون کی بیٹی نے سنا تو بے اختیار فرعون کی بیٹی نے سوال کیا کہ یہ کون خدا ہے رحمان الرحیم؟ میرے باپ کا لقب تو نہیں ہے۔ تو اس وقت سیانہ نے کہا تمہارے باپ کا لقب نہیں ہے رحمان الرحیم، بلکہ رحمان الرحیم وہ خدا وحدہ لا شریک ہے کہ جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اس خدا کا لقب ہے رحمان الرحیم، اور میں اس خدا کو مانتی ہوں، تمہارے باپ کے خدا کو نہیں مانتی۔ اب تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہی لوگ فرعون کی مخالفت کرنے والے تھے، جو وزیر اعظم اور ان کی بیوی اور ساتھ ساتھ فرسٹ کزن ہے وہی مخالفت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ فوراً ہی فرعون کی بیٹی جاتی ہے فرعون کے پاس اور کہتی ہے کہ دیکھو ہم سنتے تھے کہ کچھ مخالفت کرنے والے لوگ ہیں کہ جو ہماری مخالفت کرتے ہیں، اور بالکل واضح ہو گیا کہ سیانہ نے کسی اور خدا کو مانا ہوا ہے، آپ کو تو خدا نہیں مانتی ہے وہ۔ چنانچہ حضرت حزقیل پیغمبر کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، ان کی زوجہ کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، ان کے بچوں کو بھی گرفتار کرنے کا حکم آ گیا۔ فرعون کی طرف سے گرفتاری کا حکم آ گیا، تینوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، حضرت حزقیل پیغمبر، ان کی زوجہ اور بچوں کو، سب کو گرفتار کر کے لے کر آئے فرعون کے دربار میں۔ اور دربار میں لانے کے بعد ایک مرتبہ فرعون نے سیانہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم اب بھی میری خدائی کو مان لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، چنانچہ میرا سجدہ کرو تمہیں معافی مل جائے گی۔ تو سیانہ نے پلٹ کر کہا کہ میں تو خدا وحدہ لا شریک کو مانتی ہوں، وہ جو زمین و آسمان کا بنانے والا اس خدا کو مانتی ہوں، میں صرف اس کے آگے سجدہ کروں گی، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کروں گی۔ چنانچہ فرعون آگ بگولا ہوا اور کہا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور میرے آگے سجدہ نہیں کیا تو یہ جو کڑاؤ ہے جس میں تیل گرم گرم موجود ہے، جس میں پوریاں تلی جاتی ہیں، اس سے بھی زیادہ گرم تیل، اس کے اندر تمہارے ایک بیٹے کو ڈال دوں گا اور وہ اس میں پس کر کے اس کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی، وہ کہیں نظر نہیں آئے گا، آدمی پانی کی طرح ہو جائے گا، پانی کی طرح پگھل جائے گا۔ سیانہ سے کہا اگر نہیں مانا تو اس وقت تمہارے بیٹے کو اس جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے۔ سیانہ نے کہا کہ میں صرف خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہوں، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کروں گی، چنانچہ تمہارا بھی سجدہ نہیں کروں گی۔ ایک مرتبہ اس سیانہ کے بیٹے کو اٹھا کر جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اور وہ اتنا گرم تیل تھا کہ جس کی وجہ سے آدمی گرمی کی وجہ سے پگھل جائے، حتیٰ آدمی کی ہڈیاں بھی گل جائیں، ایسا گرم تیل تھا، اس میں ڈال دیا تو بچہ جو ہے وہ گرم گرم تیل میں، کھولتے ہوئے تیل میں پانی کی طرح پگھل گیا، یعنی حتیٰ ہڈیاں بھی گل گئی، اور ماں کے سامنے اس کا بیٹا شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور مجھے خدا نہیں مانا تو میں تمہارے دوسرے بیٹوں کو بھی اسی گرم گرم کھولتے تیل میں ڈال دوں گا۔ سیانہ نے کہا نہیں، میں تو خدا وحدہ لا شریک کو مانتی ہوں اور کسی خدا کے سامنے سجدہ نہیں کروں گی، تمہارے سامنے بھی سجدہ نہیں کروں گی۔
چنانچہ فرعون نے دوسرے بیٹے کو بھی ڈال دیا، وہ بھی جو ہے پگھل کر کے حتیٰ ہڈیاں بھی گل گئیں۔ پھر کہا کہ اگر اب بھی بات مان لو ورنہ تیسرے بیٹے کو بھی ڈال دیں گے۔ سیانہ نے انکار کیا، فرعون نے تیسرے بیٹے کو بھی ڈال دیا۔ 3 بیٹے ماں کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، اور وہ بھی کسی دردناک موت۔ گرم گرم کھولتا ہوا تیل جس میں انسان جائے تو پانی کی طرح پگھل جائے، ایسے گرمناک اور ایسے خطرناک طریقے سے تینوں بیٹوں کی شہادتیں واقع ہو گئی۔ فرعون اب جو ہے یہ کرتا ہے کہ سیانہ کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو بھی چھین لیتا ہے، اور چھین کر کہتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اس دودھ پیتے بچے کو بھی گرم گرم تیل میں ڈال دیا جائے۔ اب سیانہ تھوڑی ڈری، تذبذب میں ہو گئی اور حیران و پریشان کہ اب اتنے چھوٹا معصوم بچہ بھی ایسے گرم تیل میں، کھولتے ہوئے تیل میں پگھل کر کے پانی بن جائے گا۔ چنانچہ تھوڑا تردد کرنے لگی کہ اب کہوں یا نہیں کہوں۔ چنانچہ اللہ نے قدرت الہی سے اس بچے کو ایسی قوت گویائی عطا کی کہ جس سے اس بچے نے کہا، مادر گرامی، جس طرح آپ نے اپنی 3 اولاد کی قربانی دے کر ایمان کو بچایا ہے، اس طرح مجھے بھی قربان کر دیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ یہ دیکھیں، اللہ کی طرف سے کبھی کبھی اس طرح تائید آیا کرتی ہے۔ بس بچے کا یہ بولنا تھا کہ ماں میں ایک طاقت پیدا ہو گئی، اور طاقت پیدا ہو گئی۔ کہا فرعون سے کہ نہیں، میں تو خدا وحدہ لا شریک کو مانتی ہوں، اسی کا سجدہ کروں گی، کسی اور خدا کے سامنے سجدہ نہیں کروں گی۔ چنانچہ چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو بھی گرم گرم تیل میں ڈال دیا گیا، بچہ اس تیل میں پگھل کر کے پانی بن گیا۔ 4 بچے اپنی ماں کے سامنے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا، ان کی زوجہ سیانہ کو بھی شہید کر دیا۔ سارے عہدے ان کے لے لیے، ساری جائیداد ان کی لے لی، سارے مال کو ضبط کر لیا فرعون نے۔ چنانچہ اب کچھ بھی نہیں بچا حضرت حزقیل کے پاس۔ اب امام علیہ السلام یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ سب کچھ حضرت حزقیل پیغمبر کا قربان ہو گیا، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے حضرت حزقیل پیغمبر کو بچا لیا، تو یہ اللہ کے اس طرح بچاتا ہے نا، جان بھی چلی گئی، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، مال بھی چلا گیا، عہدہ بھی چلا گیا، تمام جائیداد بھی چلی گئی، کیا اللہ اس طرح بچاتا ہے نا؟ یہ کون سا بچانا ہوا؟ امام علیہ السلام خود سوال کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں تو چلی گئی، تو کیسا بچایا اللہ نے؟ پھر خود جواب دیتے ہیں۔ جب اصحاب نے کسی سے جواب نہیں بن پڑا تو کہا کہ دیکھو کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کس چیز کی مانگی تھی؟ مال کے بچانے کی دعا نہیں مانگی تھی، جان کے بچانے کی دعا نہیں مانگی تھی، عہدے کے بچانے کی دعا نہیں مانگی تھی، اولاد کے بچانے کی دعا نہیں مانگی تھی، حضرت حزقیل پیغمبر نے ایمان کے بچانے کی دعا مانگی تھی، اور اللہ نے ایمان کو بچا لیا، گویا کہ حضرت حزقیل پیغمبر کو بچا لیا۔ یہ تھا مسئلہ کہ ایمان اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ جس پر انسان کی جان بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، اس کی عزت و اسٹیٹس بھی قربان ہے، اس کا مال و جائیداد و زمینیں بھی قربان ہے، ہر چیز قربان کر کے بھی انسان کو ایمان کو بچانا ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہی
جو ابھی ہم نے آیت پڑھی اس کے ذیل میں، اس کا مقصد یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ ایمان کی اتنی قیمت ہے کہ ہر چیز ایمان کے آگے قربان کرے اور ایمان کو بچائے. جیسے حضرت حزقیل پیغمبر نے اپنے ایمان کو بچایا اور ساری چیزیں قربان کر دی، تو کوئی نقصان نہیں ہے. ہر چیز جو ہے قربان ہے ایمان کے سامنے. پروردگار عالم ہم سب کو بھی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. اب کچھ مسائل جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں جو عام طور پر روزمرہ زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فطرے کے مسائل بیان کر رہے ہیں. فطرے کے اور فدیے کے جو مسائل عام طور پر جو ہے لوگ غلطی کر جایا کرتے ہیں، اس غلطی والے مسائل کو بیان کریں جہاں پر غلطی ہو رہی ہے. فطرے کے اندر ایک آدمی کے گھر میں آدھا چاول کھایا جاتا ہے، آدھی روٹی کھائی جاتی ہے. تو کیا وہ فطرے میں آدھا چاول کا فطرہ نکالے، آدھا روٹی کا فطرہ نکالے، اس طرح فطرہ نکالے تو کیا فطرہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ کہتے نہیں، فطرہ کسی بھی ایک جنس کا نکالے. دو جنس آدھی آدھی کر کے نکالیں گے تو فطرہ باطل ہے تمام مراجع کرام کے نزدیک، وہ فطرہ درست نہیں. حتیٰ آغا سیستان نے ایک جملہ بہت اچھا لکھا ہے کہ ویسے تو فطرے میں جنس دینا ہے، یعنی آٹا چاول دینا ہے یا پھر اس کی قیمت دینا ہے. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ چاہے اسی آدھے کے حساب سے قیمت بنا کے پھر بھی دی جائے تو قیمت بھی باطل ہے، وہ فطرہ نہیں حساب ہوگا. آدھے کی قیمت ملا کر کے، دونوں ملا کر کے قیمت میں آدھی آٹے کی قیمت، آدھے چاول کی قیمت ملا کر کے کسی فقیر کو دیں گے تو فطرہ حساب نہیں ہوگا. حالانکہ پیسے دے رہا ہے، اور پیسے وہ دے رہا ہے کہ جو آٹے کی قیمت سے زیادہ پیسے ہیں، کیونکہ چاول کی قیمت کے آدھے پیسے ہیں، اس لیے اس کے اندر جو ہے پیسے زیادہ بڑھ جایا کرتے ہیں. اس لیے جو ہے پیسے زیادہ ہو جانے کے باوجود بھی وہ فطرہ باطل ہے، چاہے پیسے زیادہ بھی دے رہا ہے پھر بھی وہ فطرہ نہیں چلے گا. نہ جنس آدھی آدھی چلتی ہے، نہ جنس کے بدلے میں اسی کو حساب کرتے پیسے نیت پہ رکھ کے دے تو وہ بھی باطل ہو جائے گا. یہ پہلا فطرے کا مسئلہ ہے جو عام طور پر لوگ اشتباہ کر جاتے ہیں، آدھا جو حساب کر کے نکال. ہاں پورا ایک جنس نکالے، ایک جنس میں مثلا نکالتا ہے ایک فطرہ پورا، وہ آٹے کا فطرہ نکالتا ہے، دوسرا چاول کا فطرہ نکالتا ہے، تیسرا خرما کا فطرہ نہیں، اس طرح کر سکتا ہے. لیکن ایک فطرے کو ٹکڑے کر کے آدھا نہیں کر سکتا. آدھا کر کے فطرہ نکالے گا تو فطرہ باطل ہو جائے گا، چاہے اس کی قیمت ہی حساب کر کے دے. دوسرا فطرے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آدھا نہیں کرنا ہے، اس طرح دیتے وقت بھی فطرے کو توڑ کے نہیں دیں. فطرے کو توڑ کے نہیں دیں، یعنی آدھا فطرہ ایک فقیر کو دیں، آدھا فطرہ دوسرے فقیر کو دیں، یہ نہیں کریں. البتہ یہ میجورٹی مراجع کا فتویٰ ہے کہ آدھا توڑ کے جو فطرہ نہیں دیں. اور آغا سیستانی احتیاط مستحب لگاتے ہیں، یعنی جائز تو ہے ان کے نزدیک آغا سیستانی، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ فطرے کو توڑا نہ جائے. فطرہ آدھا اس فقیر کو دیا، آدھا اس فقیر کو دیا، ایسا نہیں کریں. مثال کے طور پر ایک آدمی کے گھر میں 5 لوگ ہیں کہ جس کا فطرہ نکال رہے ہیں، تو اب 2.5 فطرہ اس کو دیا، 2.5 فطرہ اس کو دیا، ایسا نہیں کریں، بلکہ 3 فطرے اس کو دیں، 2 فطرے اس کو دیں مثلا، تاکہ فطرہ ٹوٹ نہیں جائے. یہ آغا سیستانی احتیاط مستحب لگاتے ہیں اور باقی مراجع تو واجب قرار دیتے ہیں. واجب قرار دیں یعنی وہ فطرہ شمار ہی نہیں ہوگا ان کے نزدیک.
اگر توڑ دیا تو فطرہ نہ توڑے. یہ دوسرا فطرے کا مسئلہ ہوتا ہے. تیسرا فطرے کا مسئلہ یہ کہ فطرے کی نیت آج کل کے مراجع کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی نیت کر کے فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ عید کی شب فطرے کی نیت کر کے نماز عید پڑھنے سے پہلے دے دینا ہے. نماز عید پڑھنے سے پہلے دے دینا ہے. اور جس نے نماز عید نہیں پڑھی ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے دے دے گا. اور دے دینے کا مطلب کیا ہے؟ خالی نکال کے رکھنا کافی نہیں ہے، فقیر کے ہاتھ میں جانا چاہیے. فقیر کے ہاتھ میں، جب تک کہ فقیر کی ملکیت و ہاتھ میں نہیں جائے گا فطرہ حساب نہیں ہوگا. اس کے ہاتھ میں پہنچانا ہے. اگر نہیں پہنچا ہے تو فطرہ شمار نہیں ہوگا. وہ خالی نکال کے رکھ دینے سے فطرہ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں دینا ہے، فقیر کے ہاتھ میں. اور ایک بہت بڑی غلطی فطرے میں اور بھی کر رہے ہیں جو ویلفیئر کے ادارے ہوتے ہیں یا ویلفیئر جیسا جو خیراتی کام کیا کرتے ہیں، ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ فطرہ جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد غریبوں کے لیے سلائی مشین خرید دی. یہ غلط ہے. کسی کے لیے شلوار قمیض کا کپڑا خرید دیا، کسی کے لیے عید کے جوڑے دے دیے مثلا، یہ غلط ہے. یہ فطرہ نہیں ہو گیا، فطرہ غلط ہو گیا. کیونکہ فطرے میں یا تو چیز دینا کھانے پینے کی یا پیسہ دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دی تو فطرہ شمار نہیں ہوگا. یعنی چیز دینا ہے یا پیسے دینا ہے اس کے، وہ بھی پیسے بھی اس چیز کی نیت سے ہی دے رہا ہے، یہ چیز کے بدلے میں پیسے دے رہا ہے. اس لیے یہ جو ویلفیئر کے ادارے فطرے کے پیسے جمع کرتے ہیں اور جس کی جو ضرورت ہوتی ہے، کام اچھا کر رہے ہیں کہ سلائی مشین دلا دی یا رکشہ دلا دیا یا کوئی اور چیز دلا دی تاکہ ان کے روزگار کا انتظام ہو، لیکن وہ فطرہ نہیں شمار ہوگا. فطرہ غلط ہو گیا. فطرے میں چیز دینا ہے یا چیز کے بدلے میں پیسے دے تو پیسے میں بھی نیت کرنا ہے اور چیز کے بدلے میں پیسے دے رہے ہیں. ورنہ جو ہے وہ اور کوئی چیز دے تو سب باطل ہے. اس لیے یہاں پر بھی کچھ ویلفیئر کے اداروں سے غلطی ہو رہی ہے. آئیے ایک اور غلطی فدیے کے باب میں. فدیے کے باب میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس روزہ چھوڑنے کے بدلے ایک 3 پاؤ کھانے پینے کی چیز کسی بھی فقیر کو دے رہا ہے. 750 گرام کسی فقیر کو دینا ہے. اب یہ جو دینا ہے ماہ رمضان گزرنے کے فوراً بعد نہیں دینا ہے، بلکہ 1 سال گزرنے کے بعد دوسرا رمضان آئے گا تب وہ فدیہ دینا ہے. اگر جو ہے اس سے پہلے 1 سال گزرنے سے پہلے فدیہ دے دیا تو فدیہ شمار نہیں ہوگا، فدیہ ہے ہی نہیں، وہ چیریٹی شمار ہوگا، وہ خیرات شمار ہوگا. فدیہ 1 سال انتظار کرنا ہے. انتظار کرنے کے بعد کوشش کر رہا ہے کہ اس 1 سال میں اپنے روزے کی قضا کر لے. اگر روزے کی قضا کر لی تو فدیے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1 سال تک مہلت ملی ہے کہ آپ قضا کر لو تو فدیے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیمار لوگ ہیں، اگر بیمار کو اتنی طاقت آ جاتی ہے یا بیماری صحیح ہو جاتی تو اس بیماری کی صحیح ہونے کے بعد اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو 1 ہی سال کے اندر روزہ رکھنے کے بعد فدیہ واجب ہی نہیں ہے. سر فدیہ اس وقت ہے کہ 1 سال تک روزہ نہ رکھ سکے، قضا روزہ نہیں بجا لا سکتا ہے تو پھر دوسرے سال کے اندر جو ہے فدیہ واجب ہوتا ہے. اگر پہلے ہی سال کسی نے فدیہ نکال دیا تو فدیہ شمار نہیں ہوگا، وہ خیرات و چیریٹی شمار ہو جائے. اس لیے فدیے کا اصول بھی ہے کہ 1 سال انتظار کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ روزہ قضا رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے. قضا نہیں ہوا تو پھر دوسرے سال فدیہ دیا جاتا ہے. 3 پاؤ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز فقیر کو دینا ہے. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. پروردگارہ ہم سب کو 4 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں گناہ کبیرہ و صغیرہ سے دور فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما. پروردگارہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما کہ جس سے
14 معصومین علیہ السلام وہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ پروردگارہ ہمیں رضا الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔